ایک مرتبہ ایک چھوٹا یہودی بچہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھ لیا، مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا، اس قدر پیار ہوا رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں روتا رہتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی تمنا میں روتا رہتا، اپنے والدین کو نہ بتایا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا ہے، کسی کو اطلاع نہ دی، والدین یہودی تھے، جانتا تھا والدین کو علم ہو گیا تو والدین ناراض ہو جائیں گے، والدین کو نہ بتایا، مختلف بہانوں سے اپنے گھر سے باہر جاتا، کبھی بکریاں چرانے کے بہانے جاتا اور پھر مدینہ المنورہ میں مسجد نبوی شریف کے دروازے سے جھانک کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین چہرے کو دیکھ لیا کرتا تھا، اپنے عشق کی پیاس بجھا لیا کرتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک مدت تک وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ پایا، بیمار ہو گیا، اس قدر بیمار ہو گیا کہ بستر علالت کو بچھونا بنا لیا، بستر پر آ گیا، والدین پریشان، رشتہ دار عزیز و اقارب سب پریشان، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، سب اطباء علاج کی کوشش کر رہے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ اس کا مرض کیا ہے، کوئی ظاہری طور پر زخم بھی نہیں ہے لیکن اس قدر بیمار ہے کہ وہ جس کا چہرہ ہر وقت چمکتا تھا اب وہ بالکل کانٹے کی طرح سوکھ چکا تھا، بالکل اتنا نحیف اور کمزور ہو چکا تھا، اور بظاہر کوئی ایسی بیماری بھی نظر نہیں آتی تھی، کوئی زخم بھی نظر نہیں آتا تھا، گویا کہ وہ زبان حال سے کہہ رہا تھا یہ زخم طیبہ ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے پیار ہو گیا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، والدین پریشان، اطباء کو بلا رہے ہیں، ڈاکٹرز کو بلا رہے ہیں لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اس کی بیماری کیا ہے۔ پھر وہ شام بھی آ گئی جو اس کی زندگی کی آخری شام تھی، وہ بیمار عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اب اس قدر بیمار اور کمزور ہو گیا کہ وہ جو کلام کرتا، جب وہ بولتا تو کسی کو اس کی گفتگو سمجھ میں نہ آتی، اتنا پست آواز میں کلام کرتا، والد صاحب پریشان، والدہ پریشان، اکلوتا بیٹا تھا، ایک ہی بیٹا تھا، تو بہت ہمت جمع کر کے اس نے اپنے والد کو پکارا اور والد سے کہتا ہے، بڑے پیار سے کہتا ہے والد صاحب دشمن بھی مرنے والے کی آخری خواہش پوری کر دیتے ہیں، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، آخری خواہش ہے، والد صاحب آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے نا، میری خواہش پوری کر دیں گے؟ والد صاحب نے کہا میرے بیٹے تو میرا لخت جگر، جگر کا ٹکڑا ہے میرا، تو میری آنکھوں کا تارا ہے، میرے دل کا سہارا ہے، دنیا سے تو جا رہا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیری خواہش پوری نہیں کروں گا؟ اس نے کہا میں اپنا دل محمد عربی کو دے بیٹھا ہوں، مجھے ان سے پیار ہو گیا ہے، میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا لیکن آج اس دنیا سے جا رہا ہوں، میری آخری تمنا ہے، میری آخری خواہش ہے، ایک ہی آرزو ہے، ایک مرتبہ زندگی میں آمنہ کے لال کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ والد ناراض ہو گیا، اس نے کہا تو کیا کہہ رہا ہے، تو اسلام کے پیغمبر محمد سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا آپ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ایک ملاقات ضرور کرائیں گے، میری آخری خواہش پوری کریں گے، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ خواہش پوری کر دیں۔ اب والد کیا کرتا، اکلوتا بیٹا، ایک ہی بیٹا، والد نے کہا ٹھیک ہے میں پیغام پہنچاتا ہوں، پھر پیغام پہنچایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اب ذرا تخیل باندھیں، چشم تصور سے وہ منظر دیکھنے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اب وہ جو کہتا ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ ہر غیر مسلم سے نفرت کرتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ حضور نے فوراً صحابہ سے فرمایا صحابہ اٹھو، ایک یہودی ہے لیکن مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، آؤ اس کے گھر کی طرف چلیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس یہودی بچے کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں تو اب اس کی آنکھیں انتظار دیدار مصطفیٰ میں بند ہو چکی تھی، وہ انتظار کر رہا تھا، ایک عرصے سے انتظار کر رہا تھا۔ والد نے کان میں بڑے پیار سے کہا ہے میرے پیارے، ہے میرے بیٹے، آنکھیں کھول، اب تو آنکھیں کھول، دیکھ تیرا پیار آ گیا ہے، تیرا محبوب آ گیا ہے۔ اور اس نے آنکھیں کھولی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین چہرہ دیکھا کہ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ کوئی نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ عبادت، نہ تقوی، نہ قرآن کی قرات، نہ نوافل، کچھ بھی نہیں ہے، کیا میری نجات بھی ممکن ہے؟ کیا میری نجات بھی ہو سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کلمہ توحید پڑھ، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں، میں تیری نجات کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں گرتے ہوئے کہا کہ میں قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک آپ کی ضمانت پر
کلمہ توحید پڑھتا ہوں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ، اس نے پڑھا، اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ والد نے فوراً کہا، ہے محمد، اب اس کی لاش، اس کا جسم، اس کی تجہیز و تکفین کی ذمہ داری اہل اسلام کی ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا اہتمام کیا۔ جب اس کا جنازہ تیار کیا گیا تو اس کا جنازہ مدینہ المنورہ کی گلیوں میں گھمایا گیا۔ عاشق کا جنازہ، دیوانے کا جنازہ، اور مسجد نبوی شریف اور مدینہ المنورہ کے مضافات سے بڑی تعداد میں، بڑی کثرت سے لوگ جمع ہو رہے ہیں فقط اس کا دیدار کرنے کے لیے۔ ایک چرچا ہے، ایک شور ہے ہر طرف، سنا ہے ایک یہودی ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی عبادت نہیں کی، اس نے ایک عمل کیا۔ ہم ہمیشہ بتاتے ہیں غوث اعظم کا کتنا تقویٰ ہے، بابا فرید کا کتنا تقویٰ ہے، بہاؤالدین نقشبند کا کتنا تقویٰ ہے، اولیاء کاملین نے کیا کچھ نہیں کیا، ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں، ہم سب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر ایک ہی چرچا ہے، ایک ہی چرچا ہے، سنا ہے ایک یہودی ہے، ایمان کی حالت میں آقا کا اس نے دیدار کیا اور ایسا مقام حاصل کر لیا۔ کیسا مقام؟ بغیر نماز کے غوث اعظم سے بھی بڑا ہے، خواجہ غریب نواز سے بھی بڑا ہے، بابا فرید سے بھی بڑا ہے، بہاؤالدین نقشبند، شہاب الدین سہروردی سے بھی بڑا ہے۔ اس کا عمل کیا تھا؟ فقط ایک عمل تھا، دیدار مصطفیٰ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ اب سارے صحابہ جمع ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب اس کا کفن چہرے سے اٹھایا گیا، ہٹایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نور کی کرن اس کے چہرے سے نکل کر آسمان کی طرف چلی جاتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ عاشق، وہ حضور کا دیوانہ، حضور سے پیار کرنے والا ابھی دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ ہے، وہ مسکرا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، یوں چل رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات ہے آج آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو دیکھنے کے لیے عالم بالا کے فرشتے آ رہے ہیں، اور اس کثرت سے آ رہے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے میں پنجوں کے بل چل رہا ہوں۔ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع لے جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ وقت زیادہ لگ جاتا ہے، اس کی قبر سے باہر آتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ چمک رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اتنی دیر لگ گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دراصل بات یہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا تو میں نے ضمانت دی تھی کہ قبر کی منزل سے لے کر دخول جنت تک میں تیری ضمانت دیتا ہوں۔ تو جب حوروں نے یہ بات سنی، جنت کی حوروں نے یہ بات سنی، تو اس کو دیکھنے کے لیے جنت کی حوریں اس کثرت سے آئی ہیں، اس کے چہرے کی بلائیں لینے کے لیے اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اس لیے بہت دیر ہو گئی، اور میرا یہ پسینہ، میرے پسینے کے چند قطرات اس کے جسم پر پڑے ہیں، اب اس کا جسم قیامت تک مہکتا رہے گا، قیامت تک مہکتا رہے گا۔ یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم